بسم اللہ الرحمن الرحیم ووجدک ضالا فہدا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھ لے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، مکرم محتشم سامعین، 25 صفر المظفر اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت حجت اللہ علی العالمین، معجزۃ من معجزات رسول، برکت الرسول فی الہند، رئیس المحدثین، سر تاج المدققین، حضور سیدنا الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے بالعموم، بالخصوص اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بالعموم اللہ تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ تھے۔ آپ نے امت مسلمہ کے دلوں میں عشق مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع فروزاں فرمائی، اور عالم دین کا مقام بہت بڑا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اگر ایک بادشاہ مر جائے تو چند لمحوں بعد دوسرا بادشاہ تیار ہوتا ہے۔ اگر ایک وزیر کا انتقال ہو جائے تو دوسرا وزیر دوسرے لمحے اس سیٹ پہ بیٹھنے کے لیے تیار کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن جب عالم فوت ہوتا ہے، اس کی سیٹ اور اس کے منصب کو سنبھالنے کے لیے صدیوں تک محنت کرنی پڑتی ہے۔ عالم ایسے تیار نہیں ہو جاتا، اس کو بہت سارے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ اس لیے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت العالم لا تجبر، موت العالم مصیبت لا تجبر، کہ ایک عالم کا وصال اتنا بڑا صدمہ ہے کہ اس صدمے کا مداوع نہیں کیا جا سکتا۔ اور فرمایا طلمۃ لا تصد، عالم کی موت ایک ایسا خلا ہے جو کبھی پر نہیں ہو سکتا۔ نجم تومیسا، عالم کا وصال یوں ہے جس طرح ایک ستارہ غروب ہو جاتا ہے، پھر اس کے طلوع ہونے کے لیے صدیوں تک انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت العالم ایسر من موت قبیلۃ، اگر ایک طرف ایک پورا قبیلہ فوت ہو جائے، دوسری طرف ایک عالم دین فوت ہو جائے، تو عالم دین کی موت ان سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بھی بر صغیر پاک و ہند کے اندر اللہ جل مجدہ کی بہت بڑی نعمت تھے۔
بڑے بڑے لوگوں نے ترجمے کیے، اور ایسے ترجمے جن سے ایمان برباد ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ مثلا میں ایک دو آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اس کا ترجمہ بہت سارے لوگوں نے کیا۔ کسی نے تو یہ کیا، مثلا اس کا نام ہے شاہ عبد القادر، عام طور مسجدوں میں لوگ ترجمے رکھ جاتے ہیں، ہمارے لوگ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، دیکھا کریں ترجمہ کون سا ہے۔ شاہ عبد القادر صاحب نے ترجمہ کیا، اور پایا تجھ کو بھٹکتا پھر راہ دی، یعنی اے نبی تو بھٹکا ہوا تھا، اس کے بعد تجھے ہم نے راہ ہدایت دے دی۔ اب ذرا غور کرو، الیاذ باللہ جب نبی خود بھٹکا ہوا ہو، وہ ہمارے لیے ہادی کیسے بن سکتا ہے؟ دوسرا ترجمہ شاہ رفیع الدین دیوبندی صاحب کا، پہلے بھی اسی مذہب سے تعلق رکھتے، انہوں نے یہ ترجمہ کیا، اور پایا تجھ کو راہ بھولا ہوا پھر راہ دکھائی، یعنی اللہ کے نبی رستہ بھولے ہوئے تھے، جو اللہ والا رستہ ہے یہ پہلے بھولے ہوئے تھے، اس کے بعد ان کو راہ ملی۔ تیسرا ترجمہ عبد الماجد دریابادی دیوبندی صاحب کا ہے، انہوں نے یہ لکھا کہ اور آپ کو بے خبر پایا سو رستہ بتایا، یعنی آپ کو پہلے کسی چیز کا علم نہیں تھا، بے خبر تھے آپ، بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رستہ بتا دیا۔ اب چوتھا ترجمہ ہے ڈپٹی نذیر احمد دیوبندی صاحب کا، یہ کہتے ہیں اور تم کو دیکھا کہ راہ حق کی تلاش میں بھٹکے بھٹکے پھر رہے ہو، تو تم کو دین اسلام کا سیدھا رستہ دکھایا۔ الیاذ باللہ، یعنی نبی بھٹکا بھٹکا پھر رہا تھا، اس کے بعد اسلام کا رستہ ملا۔ اور ترجمہ ہے مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی صاحب کا، وہ کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا، سو آپ کو شریعت کا رستہ بتایا۔ پہلے نبی علیہ السلام شریعت سے بے خبر تھے، بعد میں آپ کو شریعت کا پتہ چلا۔ آپ خود بتائیں، جس نبی کے دروازے سے ہمارا ایمان ہے، پوری کائنات کو ہدایت کی خیرات ملتی ہے، جہاں سے سیاہ دلوں کو ہدایت کی روشنی ملتی ہے، جہاں سے جہالت و دلالت کے سارے پردے ختم ہو جاتے ہیں، نور عرفان کے چراغ جہاں سے بڑھتے ہوں، اس نبی علیہ السلام کے متعلق یہ کہا جائے کہ وہ نبی پہلے گمراہ تھا، بعد میں ہدایت ملی، تو بتاؤ جو نبی خود گمراہ ہو وہ امت کو ہدایت کیسے دے سکتا ہے؟ تو یہ اس طرح کے ترجمے جو آج ہمارے گھروں میں بھی بعض اوقات موجود ہوتے ہیں، مسجدوں میں بھی موجود ہوتے ہیں، غور کیا کریں، اگر اس طرح کا ترجمہ تو نہ رکھیں کہ کہیں ایمان برباد نہ ہو جائے۔ اب ہم سے کوئی پوچھے کہ تم گمراہ ہو تو ہم بالکل سزا دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، ہم کہیں گے بھائی ہم تو ہدایت پر ہیں۔ ہم ایک عام آدمی کو کہیں کہ تو گمراہ ہے، وہ لڑنے بھیڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا، ہرگز اس کا خیج قبیلہ اور جناب والا خاندان والے برداشت نہیں کریں گے کہ اس نے مجھے گمراہ کیوں کہا۔ جب دیکھو ان حضرات نے ترجمہ کیا، انہوں نے عام بندے کو گمراہ نہیں کہا، انہوں نے تو نبیوں کے سلطان جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہ کہہ دیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت الشاہ امام محمد رضا خان بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اوے تم نے کیسا ترجمہ کیا، تم نے نبی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا، تم نے ناموس رسالت پہ ڈاکہ ڈالا۔ ترجمہ تو یہ نہیں ہے، ترجمہ یہ ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے نبی ہم نے تجھے اپنی محبت میں واریفتہ پایا ہے، اپنی محبت میں گم پہ پھر تجھ کو راہ دی، یعنی تو میرے عشق میں تھا، میری محبت میں تھا اے پیارے حبیب۔ تو اب ترجمہ یہی بنتا ہے، دال کا معنی ہر جگہ پہ گمراہی نہیں، اگر نبی علیہ باللہ ان کو گمراہ کہا جائے تو ہدایت کون دے گا؟